اس سے یہ کہا گیا تھا کہ 1 گھنٹے کا وقت چاہیے کتب خانے کا افتتاح کرنا. میں نے اسی حساب سے اپنا ذہن بنایا. اب اس میں جو اضافے ہوئے اس میں ایک اضافہ یہ ہے کہ مسجد میں بھی آپ کو کہنا ہے. آپ لوگوں کا حکم ہے مانتا ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. پھر اس کے بعد ایک اور پروگرام بھی تھا جس کو منتظمین نے حذف کر دیا. یہ بھی اچھی بات. کتب خانے کا افتتاح بھی ہونا ہے. کتب خانہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. بہت اچھی بات ہے. آپ ضرور بہت بڑے عالم، بہت دور اندیش عالم، بڑے متقی و پرہیزگار، بہت بڑے بزرگ عالم، بھارت کی آزادی میں غیر معمولی حصہ لینے والے عالم کے نام پر آپ نے لائبریری بنائی ہے. بہت اچھا اقدام ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس لائبریری کی برکت سے کتابوں کے پڑھنے کے عادی بنیں گے اور قرآن و حدیث کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. اپنی تاریخ کا اچھا خاصا ذخیرہ اپنے دماغ میں بنائیں گے اور پھر جو چیز آپ حاصل کریں گے اپنے شوق سے، اپنے ذوق سے، اس کتب خانے سے یا دوسری کتابوں کے ذریعے اسے اپنے بچوں میں منتقل کریں گے، پہنچائیں گے. ایک بنیادی کمی جو ہم لوگوں میں اس نسل میں آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے کام کی باتیں نہیں کرتے، دین کی باتیں نہیں کرتے، اخلاق کی باتیں نہیں کرتے، جانکاری کی باتیں نہیں کرتے. سماج میں جب ہمارا بچہ جائے گا بڑا ہوگا اس وقت سماجی معاملات کو کس طرح وہ حل کرے گا اس کا گر نہیں سکھاتے. ہم اپنے بچوں کو تاریخ نہیں بتاتے. یہ ہم سبوں کی کمزوری اور میری بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ اپنا وقت بچوں کی تربیت میں، اس کی تعلیم میں لگائیں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں آپ سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اگر آپ نے حدیث نہیں پڑھی، قرآن مجید نہیں پڑھا تو اللہ کا بڑا انعام ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں کئی علماء ہیں اور بڑی باصلاحیت علماء. آپ ان سے پوچھئے کہ ہم بچوں کی دینی تربیت کس طرح کریں، اخلاقی. بھائی میرے کون ہے یہ کر رہا ہے؟ میری آواز تو ویسی ہی ہے کہ 5000 کے مجمع میں گنگناتی ہے، ضرورت ہی نہیں. ارے حقہ کو میں پڑھائی آگے بڑھیں گے. ہاں یہ حقہ ہے میں بڑھاتا ہوں. آپ ان علماء سے پوچھئے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، دینی تربیت کس طرح ہوگی، قرآن ہمارا
بچہ کس طرح جانے گا، حدیث شریف کیسے جانے گا. اور سمجھیے اس بات، کم سے کم اگر بچوں سے آپ کی محبت ہے، آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ سیکھیے. آپ نہیں جانتے ہیں تو جاننے کی کوشش کیجیے. اپنے بچے، اپنی بچی، اپنا پوتا پوتی ناتی نتنی، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دین سیکھیے، اس کو بتانے کے لیے اخلاقیات سیکھیے. ذمہ داری ہے آپ کا دین بڑھے گا اور ایک جانکار سرپرست کے سائے میں بچہ یا بچی آگے بڑھے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ چھوٹا ہے تو اسے چاکلیٹ کھلا دیا جائے، پیپرمنٹ کھلا دیا جائے، کندھے پر لے کے بازار گھوم رہے ہیں. یہ بچے کی محبت نہیں. اس کو شاندار قسم کا کپڑا پہنا دیا، یہ بچے کی محبت نہیں. بچے کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا ذہن تیار کریں کہ گھر میں اس بچے کی تربیت کس طرح ہو، اور پھر اس کے بعد جہاں آپ کی سمجھ کام نہ کرے، ماشاءاللہ یہاں بہت علماء ہیں، بڑا شاندار ادارہ ہے اور ذوق والے لوگ موجود ہیں، ان سے سوال کیجیے، ان سے جانکاری حاصل کیجیے اور جانکاری حاصل کر کے بچوں کی تربیت کیجیے. تب بچے کام کے لیے، تب بچے کام کے لیے. آج کل صورتحال کیا ہے؟ لوگ میرے پاس آتے ہیں، لڑکا بات نہیں مانتا، دعا کرتی ہے. لڑکی بات نہیں مانتی ہے، دعا کرتی ہے. خوب دعا کراتے ہیں. کچھ لوگ آگے بڑھتے کہتے ہیں تعویذ دے دیجیے. میں کہتا ہوں کہ میرے عزیز، میرے بھائی، تم نے تو شروع سے اس کو گاوڑ کیا. اب چاہتے ہو کہ 12 سال 14 سال 18 سال گزر جانے کے بعد میں دعا کروں اور اس کا معاملہ ٹھیک ہو جائے. غلطی تمہاری اور مرمت کروں میں. یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ انصاف کی بات یہ نہیں. انصاف یہی ہے کہ پہلے دن سے بچے کی تربیت کا خیال کرنا چاہیے. دیکھیے کیا تعلیم دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سبوں کو. بچے کی پیدائش ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمت آئے، چاہے لڑکے کی شکل میں ہو لڑکی کی شکل میں ہو، قبول کرو، کھلے دل سے قبول کرو، منہ مت رکھو، برا نہ مانو. لڑکی پیدا ہوئی، عام طور پر منہ لٹک جاتا ہے، عام طور پر منہ لٹک جاتا ہے. قرآن مجید نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ چہرہ کالا ہو جاتا ہے. لڑکی کی خبر دے گئی، چہرہ کالا ہو گیا. آنکھیں جھک گئیں، چہرہ جھک گیا. ایسا لگتا ہے جیسے مصیبت کا پہاڑ. یہ طریقہ صحیح نہیں. اللہ کی نعمت ہے لڑکا بھی، اللہ کی نعمت ہے لڑکی بھی. اس کو نعمت سمجھ کے قبول کی. کوئی نہیں جانتا کہ آپ کے لیے اور خاص طریقے پر آپ کے بڑھاپے کے لیے ان میں سے کون سی نعمت آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو. کوئی نہیں جانتا. اس لیے اللہ کا شکر ادا کیجیے، نعمت کو دل سے قبول کیا. پھر کیا تعلیم دی گئی؟ ایک کان میں اذان. یہی تو ہے تعلیم. ارے کوئی معلوم بھی ہے یہ سب سناٹا؟
ہاں جی جی بولتے رہو، ہم سوچتے رہتے ہیں کہ کون جاگا ہے کون سویا ہے۔ ایک کان میں اذان تو دوسرے کان میں اقامت۔ کیا سکھایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سمجھیے، پہلی آواز اللہ، اللہ اکبر، یہی تو ہے بسم اللہ۔ یہ پہلی آواز بچے کے کان میں کیوں دی جاتی ہے؟ آپ کاغذ پہ لکھتے ہیں، جب لکھ لیتے ہیں پھر مٹانا آسان ہے۔ اسی طرح بچے کے دل کے اوپر اللہ کا لفظ لکھ دیا گیا، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کا اعلان کر دیا گیا۔ اب یہ حرف مٹنا آسان نہیں ہے۔ دونوں کان خدا کی خدائی کا اعلان، خدا کی خدائی دل میں اتارنے کی کوشش، اللہ کا نام دل میں بٹھانے کی کوشش، اور اس کے ذریعے سے ایمان کو دل میں جمانے کی کوشش، یہی تو ہے کوشش۔ کیا ذمہ داری ہے ہماری؟ اللہ کے رسول نے یہ طریقہ بتایا تاکہ ہم یہ لفظ بار بار اس کے سامنے دہراتے ہیں۔ مائیں بچوں کو لوریاں دیتی ہیں۔ اب آج کل کی مائیں تو ماشاءاللہ فلمی گانے سے کاروبار چلاتی ہیں، ایڈوانس بہت ہو گئی ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہ یہ ایڈوانسمنٹ جو ہے آگے جا کے جوتا کھلائے گا یا لاٹھی کھلائے گا یا گالی کھلائے گا، لیکن ایڈوانس ہو گئی۔ اب فلمی گانا چل رہا ہے، اور آج کل تو ماشاءاللہ ٹی وی کا زمانہ ہے، ٹی وی کھول دیا، خود ٹھمک رہی ہیں، بچہ چاہے ہمکے چاہے نہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ جس بچے کے کان میں برابر اللہ کی آواز جاتی رہے اور جس بچے کے کان میں ٹی وی کے گانے اور تماشے جاتے رہیں، دونوں میں سے کس کی تربیت اچھی ہو؟ خود سوچ لیجیے آپ، دل پہ ہاتھ رکھ کے ٹھنڈے انداز میں سوچ۔ وہ بچہ جو اللہ 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 سنتے ہوئے بڑھا ہو، جو قرآن مجید کی آیتیں سنتے ہوئے بڑھا ہو، وہ اچھا ہوگا یا وہ بچہ اچھا ہوگا جو فلمی گانے سن سن کے بڑھا ہو؟ آج کل مائیں عام طور پر پہلے ریڈیو چلا لیا کرتی تھی اور اب ٹی وی چلا لیا کرتی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میرے عزیزوں سمجھو اس بات، سمجھو اس بات۔ ارے اگر فلمی گانے سنا رہی ہو، ناچ گانے کی بات اس کے کان میں جا رہی ہے، تو وہ اللہ والا بنے گا کہ نچنیاں اور گویا بنے گا؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے تھرکے گا یا اس کی پیشانی اللہ کے دربار میں جھکے گی؟ فیصلہ کرنا۔ بوؤ گے ببول اور چاہو گے پھٹ آم کا، کبھی ممکن ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو تعلیم دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کان میں آذان، ادھر اقامت، ہمیں متوجہ کرنا ہے کہ بچے کے کان میں یہ آوازیں مسلسل جاتی رہیں۔ اور پھر ایک بات اور جو بزرگوں نے کہی، بزرگوں نے یہ بات بتائی، ہمارے صوفیاء کرام نے، بزرگان دین نے یہ بتایا کہ بچہ یا بچی ماں کے پیٹ میں ہے تو ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہلکی آواز میں سورہ فاتحہ پڑھے، الحمدللہ رب العالمین پڑھے فجر کے بعد، اور پڑھ کر کے پھونکے اپنے پیٹ پر، ایک گلاس پانی پہ پڑھ پھونک دے اور پی لے۔ یہ انتظام بتایا ہمارے بزرگان دین نے 1200 1100 1000 سال پہلے۔
تاکہ بچہ اسی زمانے سے قرآن کی آواز سنتا رہے اور اس کے دل میں ایمان کی روشنی جمتی رہے جمتی رہے جمتی رہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہوا، ہمارے بزرگوں نے سنایا کہ اس کو لٹا دو، ظاہر ہے اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، لیکن اس کو لٹاؤ اور اس کے بعد چاہے ماں چاہے باپ یا کوئی آدمی ہلکی آواز میں سورہ فاتحہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور اسے پروف دے۔ کیوں؟ سمجھیے اس بات کو، بزرگوں کی بات میں بڑی حکمت ہوا کرتی ہے۔ اگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات تو قصور اس کا ہے یا بزرگوں کا ہے، خود طے کریں۔ ارے بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میری سمجھ کا نہ قصور ہے، بزرگوں نے تو اپنے تجربے کی بنیاد پہ ایک بات کہہ دی، لیکن بزرگوں کی بات لاکھ روپے کی بات ہے۔ بزرگوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھ کے سنایا کرو، کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب قرآن مجید کے الفاظ تلاوت کیے جاتے ہیں، آیات قرآنی کی تلاوت ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے کا آدمی سامنے ہو، کہ 2 سال کا ہو، کہ 8 سال کا ہو، کہ 80 سال کا، جب بھی تلاوت کی جائے گی ایمان بڑھے گا۔ بچے کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا ایمان بڑھے گا، اس کی تربیت ہوگی اور وہ بچہ سورہ فاتحہ کی برکت کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھے گا، اس کا دل روشن ہوگا۔ سمجھیے اس بات، یہ بچہ جو اپنے باپ کی بات مانے گا، جو اپنی ماں کی بات مانے گا، دادا دادی نانا نانی کی بات مانے گا، اس کا جواب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کا فیضان بچپن سے اس کے دل میں ہو رہا ہے، قرآن مجید کا فیض بچپن سے اس کے دل میں اترتا ہے۔ پھر اس کے بعد بچہ ذرا بڑا ہوا، بڑی محبت کے ساتھ ابا بھی دادا بھی یوں جھلاتے ہیں، ہے نا؟ جھلاتے ہیں یا نہیں جھلاتے؟ صحیح بولو۔ اب جب جھلا رہے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کوئی گانے کی دھن چھوڑ دیں، آپ کوئی گانا گانے لگے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جھلا رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، دونوں کے فرق کو سمجھیے۔ تربیت اگر اللہ کے نام کے ساتھ ہوگی رنگ ہی کچھ اور ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ کسی بزرگ کے پاس جائیں اور کہیں کہ حضور دعا کر دیجئے، بڑا شیطان نکل گیا ہے، کیا کہیں، ابھی عمر 13 سال ہے مگر ماں کو تھپڑ مار دیتا۔ ارے آپ نے تو بچپن سے انتظام کیا کہ ماں کو تھپڑ مارے، اور جب مارنا شروع ہوا تو حضور مرمت کر دی۔ ارے حضور کے پاس کوئی کرنی وصولی ہے تو مرمت کر دیں گے، طریقہ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب، حضرت صاحب، حضور صاحب کیسے کر لیں گے ٹھیک؟ اب اللہ کے نیک بندے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ سن لیتے ہیں، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، لیکن ہمارا دھندا کیا ہے یہ بھی تو سوچیے، ماں کیا کرتی ہے یہ بھی تو سوچیے۔ اب بچہ چلنے لگا، بولنے لگا، ذمہ داری ہے باپ سمجھائے بچے کو بھی بچی کو بھی، صبح اٹھاؤ اماں کو سلام کیا جائے، اور ایسے ویسے نہیں یوں سلام کیا، اس کی عادت ڈلوائی۔ جب وہ تمہارے گھر میں تمہارے دادا رہتے ہیں، دادی رہتے ہیں، جاؤ سب سے پہلے سلام کرو، اس کے بعد پھر کوئی اور بات، تمیز سکھائی۔
اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دادی کی عظمت، دادا کی عظمت، ماں کی عظمت اس کے دل میں بیٹھے اور اس کے طفیل میں وہ آپ کو بھی سلام کرنے لگے، اس کو عادت لگے گی بچپن سے کہ سلامتی کی دعا وہ دیتا رہے، ابا کے لیے بھی سلامتی، اماں کے لیے بھی سلامتی، دادا دادی نانا نانی سب کے لیے سلامتی کی دعا دیتا ہے۔ جب اور بڑا ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا مطلب سمجھائیے، مطلب سمجھائیے اس کو، تو آگے بڑھ کے وہ سوچے گا کہ جس کے لیے ہم بچپن سے اب تک سلامتی کی دعا کرتے رہے ہیں اس کے سامنے ہم زور سے بولیں کہ آہستہ بولیں، ہلکی آواز یا بھاری آواز، ان کا پیر دبانے کہ ان کو تھپڑ ماریں، جیسی آپ تربیت کریں گے ویسے ہی بچہ تیار ہوگا، جتنی آپ محنت کریں گے بچہ ویسے ہی نکلے گا۔ آج کل صورتحال یہ ہے ابا جان کو تربیت کا نام معلوم ہی پتہ نہیں، تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کیڈبری دلا کے دے دیا، تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جینس خریدوا دیا، اور وہ بھی لتا جینس، لتا جینس سمجھتے ہیں؟ ارے جو انگلینڈ کے اندر جو مر جاتے ہیں بچے، ان کا جو فل پینٹ ہوتا ہے وہ ہندوستان میں دکھتا ہے کہ یہاں پھٹا ہوا، یہاں پھٹا ہوا، اس کو میں کہتا ہوں لتا جینس، لتی لتا سمجھتا ہوں بھائی، لتا جینس پتہ نہیں کون سی پاگل پن کی بات ہے، بچہ ابھی چھوٹا ہے مگر اس کو بھی پھٹل کے ہی ابا جان لا کے دے۔ اور ایک دفعہ اگر کہیں ایسا ہوا، سنیے دھیان سے، ایک دفعہ کہیں ایسا ہوا کہ اللہ نے انتظام کر دیا کہ پھٹل کے پہنا ہو، تب کیا ہو؟ اگر اتنی غربت آ گئی کہ پھٹی ہوا جینس پہننے کی نوبت آئے گی اور وہ گدڑی مارکیٹ سے جینس خرید کے لاؤ گے، شرٹ خرید کے لاؤ گے 70 روپے کی چیز 7 روپے کے اندر، تب کیا ہوگا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ ناشکری ہے، میرے دل پہ بڑا اثر پڑتا ہے یہ طریقہ ناشکری کا ہے۔ پھٹا پرانا پہنا رہے ہیں کہ گھس گھس کر کے اس کو پھاڑ رہے ہیں، سب جنون کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، پاگل پن کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم یہ ہے۔ لیکن یہ سوچیے کہ اللہ نے اگر اس درجے پہ پہنچا دیا، خدا نہ خواستہ کہ آپ میں خریدنے کی استطاعت نہیں رہی، تب یہ شوق اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس لیے ایسی حرکتیں بچوں کے ساتھ مت کیجیے، بچہ اور کچھ بڑا ہو گیا تو جتنا بھر دین آپ جانتے ہیں اپنے بچوں تک پہنچانا آپ کے لیے فرض ہے۔ آپ کلمہ جانتے ہیں، بچے کو کلمہ سکھائیے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ہے نا کلمہ؟ تو جتنا بڑا آپ جانتے ہیں بچے کو سکھائیے، لیکن یاد رکھیے اگر آپ کو تیسرا کلمہ یاد نہیں ہے، دوسرا یاد نہیں ہے، تو آ کر کے یہاں پر امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے، مفتی صاحب سے، قاضی صاحب سے، مولانا صاحب سے پوچھیے، یاد کیجیے۔ ارے بچے کے طفیل بھی تو کچھ کیجیے، اگر نہیں جانتے ہیں تو اب سیکھیے اور پھر آپ بچے کو لٹائیے، آپ بچے کو تیار کیجیے کہ وہ کلمہ سنائیں، درود شریف سنائیں، استغفار سنائیں۔ جب وہ بڑھتا جائے آپ بھی اس کا کورس جو ہے بڑھاتے جائیے، نصاب بڑھاتے جائیے۔ بیٹا وضو اس طرح کرتے ہے نا، وضو کا طریقہ سکھائیے اس کو گھر میں، یہ نہیں کہ جا مولوی صاحب سکھائیں گے، نہیں، بیٹا آپ کا اور مولوی صاحب سارا کام اس کا کریں۔ کئی ایک دن کا مولوی صاحب نے قبضہ کر لیا کہ بیٹا ہمارا ہے تو آپ کا کیا ہو؟ اس لیے دین آپ سیکھیے، بچے کو سکھائیے۔ 2-4
10 सूरतें तो याद रहती हैं हर नमाज पढ़ने वाले मुसलमान। वो सूरतें आप याद कराइए। मौलाना साहब पर मत छोड़िए, इमाम साहब पर मत छोड़िए। बच्चा आपने पैदा किया है, हक आपका है, जिम्मेदारी आपकी। जितना भर आप दीन जानते हैं बच्चे तक पहुंचा दीजिए, उसकी मशक करा दीजिए, उसको आदी बना दीजिए। उसका फायदा ये होगा कि वो ये समझेगा कि दीन हमने अपने बाप से सीखा, हमारी जिम्मेदारी थी। आप खुद सोचिए आंख बंद करके, हम तक आप तक दीन कैसे पहुंचा है। 99% आदमी यही कहेगा, बल्कि 999,000 आदमी यही कहेगा कि दीन हम तक पहुंचा है इसलिए कि हम सुलेमान के बेटे थे, महमूद के बेटे थे, हामिद के बेटे थे, मुस्लिम घराने में पैदा हुए तो हम भी मुसलमान। यही तो है खुलासा, ये इसके अलावा भी कुछ होगा। जब दीन इस तरह पहुंच रहा है हम तक, आप तक, तो हमारे बच्चों तक भी इसी तरह पहुंचना चाहिए। ये बुनियादी जिम्मेदारी है जो आम तौर पर आजकल के बाप और माँ भूले हुए थे, उनको याद नहीं दिए थे। और नतीजा ये है कि ईमान का मसला कमजोर होता चला जाता है, बहुत कमजोर होता चला जाता है। वजह उसकी ये है कि माँ बाप उसकी दीनी तरबियत नहीं करते। जिम्मेदारी माँ बाप की है कि बच्चों की तरबियत का इंतजाम, लेकिन आजकल के हालात में इसको भी सोच लीजिए। सूरत हाल ये है कि बच्चा पहुंच गया 10वीं में, पहुंच गया खानकाह रहमानी मोहम्मद वली रहमानी के पास, दुआ कर दीजिए वो बोर्ड का इम्तिहान है। चलिए साहब दुआ कर देंगे, लेकिन हमारी फीस लाओ। वो फौरन जेब में हाथ देता है कि पीर साहब हैं तो पहला नोट के, तो पीर साहब हाथ उठाएंगे नहीं, दुआ करेंगे। फिर उनको समझाया जाता है यहाँ नोट की जरूरत नहीं है, जबान हिलाने की जरूरत है। पढ़ो तो अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु वो भी थी, यकीन मानिए अक्सर को पता है। पढ़ो कुल हुवल्लाहु अहद, यकीन मानिए अक्सर को 50% को पता नहीं। भला बताइए, हमारा आपका वो बेटा जो आज 14 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल की उम्र का हो गया, उसे कुल हुवल्लाहु अहद याद नहीं, उसे सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ याद नहीं। आंख बंद करके सोचिए, इस बेटे की जो औलाद होगी वो किस तरह की मुसलमान हो, किस तरह की मुसलमान हो। आजकल हम और आप अपने बाल बच्चों को स्कूल में भेज दिया, दाखिला करा दिया, इत्मीनान, सब बन जाए, सब ठीक हो जाए। क्या आप ठीक हो? आप उसका ईमान छीन रहे हैं तालीम के नाम। यही तो खुलासा है। स्कूल में दीनी तालीम नहीं है और टीचर की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो दीनी तालीम पढ़ाए बच्चों को। और हमने अपने बेटे को भेज दिया, अपने पोते को भेज दिया कि स्कूल जाएगा तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। बताइए ये इंसाफ की बात है? और ये बताइए कि ईमान की जो अमानत बाप दादा से हम लोगों को मिली है, क्या वो ईमान हमारे पोतों तक नहीं पहुंचेगा? बहुत बड़ा सवाल है आज के दौर में। हम लोगों ने बच्चों की तरबियत छोड़ दी, बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। तो यकीन मानिए, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, जो लोग मेरे यहाँ दुआ कराने के लिए आते हैं और थोक के हिसाब से सैकड़ों आते हैं। बीए का इम्तिहान है, दुआ कर दीजिए, कंपटीशन का इम्तिहान है, दुआ कर दीजिए, 12वीं का है, इसका है, उसका है, दुआ कर दीजिए। मैं सबसे पूछता हूँ,
سب سے پوچھنا، کم سے کم 20% ایسے طلبا ہوتے ہیں جنہیں کلمہ طیبہ یاد نہیں ہوتا۔ اب وہ لڑکا جسے آج کلمہ طیبہ یاد نہیں ہے، آپ مجھے بتائیے اللہ کے واسطے کہ اس لڑکے کا جو بیٹا ہے وہ کیسا مسلمان ہے؟ وہ کیسا مسلمان ہے؟ کیا آپ کہہ سکیں گے کہ وہ مسلمان باقی رہے گا؟ کوئی مسلمانی بوباس اس کے اندر رہے گی؟ سوچئے اس بات اور پوری گہرائی کے ساتھ سوچئے، رات کی تنہائی میں سوچئے کہ ہمارا ایمان ہماری نسلوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں ذرا فکر نہیں۔ ہم رات کو روتے نہیں ہیں کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم نے اب تک بھی ایک بیٹے کو کلمہ نہیں سکھایا، سورہ فاتحہ نہیں سکھائی، درود شریف نہیں سکھایا، خالی اٹھے اور 11 ربیع الاول، 17 ربیع الاول اور 36 ربیع الاول تو یا نبی سلام علیہ کیجیے، جتنا کرنا ہے یا نبی سلام علیہ، لیکن درود شریف تو سکھائیے اس کو۔ کوئی جھگڑا نہیں، جس کو سلام پڑھنا پڑھے، جس کو سو کے پڑھنا ہے سو کے پڑھے، جس کو جاگ کے پڑھنا ہے جاگ کے پڑھے، جس کو بیٹھ کے پڑھنا ہے بیٹھ کے پڑھے، جس کو کھڑے ہو کے پڑھنا ہے کھڑے ہو کے پڑھے۔ ہمیں ہمارا جھگڑا کسی سے نہیں ہے، لیکن میں اتنا تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ بھیا جس نبی کے لیے اتنا ہنگامہ مچاتے ہو، اس نبی کے لیے درود شریف تو بٹوا کو یاد کراؤ، بیٹی کو یاد کراؤ۔ جھگڑا ہم لوگ خریدا کرتے ہیں، اس بات میں یہ نیا جھگڑا ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، لطیفے کی بات نے سنی، ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بڑے پیر کا نام جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں؟ بتاؤ تم بڑے پیر کو جانتے ہو کہ نہیں؟ ارے تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم ادھر ادھر دیکھ رہے ہو۔ ہاں جی آپ سے کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اس کو بڑا پیر کا پتہ نہیں ہے تو چھوٹے پیر کو پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بہت بڑے بزرگ، اسلامی تاریخ کے اندر بہت بڑا نام ہے۔ تو ہمارا بچہ دیکھیے یہ ہمارے بیٹے کا پوتے کے برابر، یہ بڑے پیر کا نام نہیں جانتا لیکن پوچھیے تو اس سے، ارے کون کرکٹر کا نام بتائیے، کرکٹ والا ہے اس کو نام یاد نہیں ہے؟ ہاں وراٹ کوہلی کو جانتے ہو؟ بولو ایمانداری کو جانتے ہو کہ نہیں؟ یہی ہے مسلمان کمپنی کا جنرل مینیجر، وراٹ کوہلی کو جانتا ہے، فلانے فلم اسٹار کو جانتا ہے، بڑے پیر کو نہیں جانتا۔ کیوں نہیں جانتا ہے؟ باپ اور ماں بڑے پیر کے نام سے فاتحہ تو دیتی ہیں، بیٹے کو بتاتی نہیں ہے کہ بڑے پیر کیا ہے۔ تو ایک آدمی نے مجھ سے کہا، سمجھو دھیان سے سنو، ہے لطیفے کی بات اور اس میں سبق۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ بڑے پیر کے نام سے فاتحہ دینا درست ہے کہ نہیں؟ سمجھ گئے؟ ہم سمجھ گئے کہ فطوری مسلمان، فطوری مسلمان، اس کا جواب اسی کے حساب سے دینا ہے۔ ہم کہا کہ تم اپنے باپ دادا پردادا کا نام تمہارا کوئی آدمی محلے میں لیتا ہے تو تم خوش ہوتے ہو کہ ناراض ہوتے ہو؟ یہ بتاؤ۔ خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں کہ جتنا ہم کو یاد نہیں ہے میرے باپ دادا کے اوپر کا نام اس کو یاد ہے۔ بہت ٹھیک۔ ہم نے کہا بڑے پیر صاحب اور ہمارا رشتہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے 27ویں پشت میں محمد ولی رحمت ڈائریکٹ اولاد ہے، تو تم ہمارے لکڑ دادا چھکڑ دادا کے نام سے فاتحہ دو گے تو ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی، ہم تو سمجھیں گے کہ بڑھیا کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بتاؤ کہ اگر
تم نے جو فاتحہ دیا تو کس چیز کا فاتحہ دیا یا کس چیز کا دینا چاہتے ہیں؟ حضرت صاحب سجی کا حلوہ تو یہ بنا کے دے دیں بیٹ مر ارے بڑے پیر کے نام سے اگر دینا ہے تو بادام کا، اور وہ بھی نصاب ہم سے پوچھو، ترکیب ہم سے سیکھو. ہم بڑے پیر کے خاندان کے ہیں، نسخہ ہم کو معلوم ہے کہ تم کو معلوم ہے؟ تو نہیں، آپ کو معلوم، لکھو بادام 1 کوئنٹل، وہی پھسل جاتا. تو بڑے پیر کے نام سے اگر تم جو ہے سجی کا حلوہ دو گے نیاز، تو چھوٹے پیر کے نام سے کون سی کا حلوہ دو گے؟ ارے بڑے پیر کے شان کے مطابق نہ حلوہ دیا جائے گا جی، ہم کھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن بناؤ میرے حساب کتاب سے. 1 کوئنٹل بادام لاؤ، 1 من گھی لاؤ، اور اس کے بعد پھر نسخہ بتا دیں گے ہم سب. تو بڑے پیر کے نام سے نکلے اگر نہیں تو 11.5 آنا. نیاز دینے جاتے ہیں نا تو 11.5 آنا پہلے دیا جاتا تھا. اب تو 11 آنا بھی نہیں کوئی جانتا ہے، نہ 58 اور 54 جانتا ہے. اور آج کل فقیر بھی 1 روپے کا سکہ نہیں لیتا، یہ نہیں کہے. لیکن اب 11.5 آنا کے بجائے 11 روپیہ ہو گیا ہے نیاز. لیجیے صاحب. ارے بے وقوف، اگر 11 روپیہ تم بڑے پیر کے نام پہ دے رہے ہو مولانا صاحب کو، تو چھوٹے پیر کے نام سے فاتحہ کرو گے تو کیا 11 پیسہ دو گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ جس کا جو مقام و مرتبہ ہے. بتائیے، یہ مسجد بنی ہے اللہ کا گھر، پھوس کا گھر بھی ہوتا تو مسجد ہی ہوتی. لیکن پھوس کے گھر کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کی توجہ مسجد کی طرف نہیں ہے. اور یہ تو مسجد چکا چک ہے، شاندار، کہیں ٹائل لگا ہوا ہے، کہیں سنگمرمر لگا ہوا ہے، تو لگتا ہے کہ یہاں کا مسلمان جو ہے ماشاءاللہ حوصلے والا، دل والا، یہی تو ہے. تو اس لیے کام کرو حساب کتاب. ویڈیو صاحب نے بلایا تب ماشاءاللہ فل پینٹ شرٹ گریز چکا چک بلایا کہ صبح 7 بجے آؤ، تو ماشاءاللہ 5 بجے سے لائن حاضر تھی. اور اللہ کی طرف سے مؤذن صاحب پکار رہے ہیں تو لنگی باندھتے ہوئے گھر سے اوپر شرٹ پہنے ہوئے مسجد آ گئے. بے ایمانی ہے کہ ابھی تراویح کی بات ہے، میں اعتکاف سے تھا، ایک صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی تراویح پڑھنا ہے پجامہ پہننا، لنگی مت پہننا. تو ہم سے پوچھتا ہے کہ حضرت صاحب بتائیے لنگی میں نماز نہیں ہوگی کیا؟ تو لنگی میں نماز ہوگی نہیں تو مفتی صاحب بتائیں گے، ہم مفتی نہیں ہیں. لیکن اگر تم کو یہ بتاؤ کہ کلکٹر صاحب بلانے تو تم پجامے میں جاؤ گے تو لنگی نہیں ہوگی. نہیں، تب تو پلانے میں جائیں گے. تو ہم نے کہا کہ اللہ اتنا دملا ہے کہ تم لنگی میں اللہ میں جاؤ. بولیے میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے. ارے جو اچھا لباس اس کو پہن کر کے آپ اللہ کے دربار میں جائیے، تب نہ اللہ سمجھیں گے کہ یہ بندہ میری نعمت کا صحیح استعمال کرتا. تو نہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے اور نہ اپنا حساب کتاب ٹھیک کرتے، اور اس کے بعد کہیں گے اللہ مصیبت کو ٹال دے، اللہ مودی کو ختم کر دے، تباہ و برباد کر دے. ہونے والا ہے کہیں کبھی نہیں ہوگا. پہلے حساب کتاب منہ تو کھولو ٹھیک سے، منہ بناؤ تو صحیح. اللہ کی یاد نہیں، اللہ کا ذکر نہیں. ہماری تربیت اتنی کمزور کہ ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے تھے. وہ تو 5 وقت کی نماز اگر پڑھ لیتے ہیں تو مولانا صاحب جو پڑھا رہے ہیں ان کے 36 پشت کے اوپر احسان. ہم نماز پڑھنے آ گئے اور بس چلے تو یہ سمجھے کہ نماز پڑھنے والا کہ اللہ پر بھی احسان کرے. تو بات ہوئی ہے، ٹھیک ٹھاک سے مسجد میں جاؤ، بچے کو ساتھ لے جاؤ، بچے کو سکھاؤ کہ یہاں کھڑے رہو، دیکھو جیسے ایسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تم بھی پڑھتے رہے. کوئی ٹوک دے تو اس کی لڑائی مت کرو، تب نہ بچہ سیکھے گا. بچپن سے اگر اس کے پیر مسجد کی طرف چلیں گے تب یقین مانیے
کہ وہ جوانی اور بڑھاپے میں مسجد کو آباد کرنے والا بنا، اور اگر بچپن سے اس کے پیر بڑھے نہیں تو کہاں کی مسجد اور کیسی مسجد؟ میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، چاہے ہم باپ ہوں، دادا ہوں، نانا ہوں، ہماری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ ہم نے بچوں کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو ختم کر دیا، سب حوالے کر دیا مولانا صاحب کے، سب حوالے کر دیا ماسٹر صاحب کے، اطمینان سے بیٹھے، اس سے کام نہیں چلے۔ میری اتنی ہی سی گزارش آپ سے ہے، اور یہی میں نے اس بات کو آپ کے دل میں اتارنا چاہا کہ اپنی ذمہ داری کو جو ذمہ داری آپ کی دنیا میں اللہ کی طرف سے متعین کردہ ہے، بچوں کی تربیت آپ کی ذمہ داری اور خود اپنا طور طریقہ درست یہ آپ کی ذمہ داری۔ مسجد میں آئیے گا ٹیچر بن کر کے، اب کلکٹر صاحب کے یہاں، ڈی سی صاحب کے یہاں جائیے گا شاندار بن کے، تو اللہ کی سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ سمجھ لیجیے۔ اس لیے سلیقے کے ساتھ رہنا چاہیے، باتوں کو سمجھنا چاہیے، باتوں سے نتیجہ نکالنا چاہیے، بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ یقین مانیے اگر اخلاص اور الہیت کے ساتھ کریں گے تو نہ ہم بگڑیں گے، نہ ہمارے بچے بگڑیں گے، نہ ہماری دنیا خراب ہوگی، نہ ہماری آخرت خراب ہوگی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔